السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اسے راضی کرنے کی کوششوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی کے 99 مسئلے نہیں بلکہ 100% مسئلے جو ہے وہ سالو ہو جائیں آٹومیٹکلی۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت، جسٹ بیکاز آف کچھ پرسنل میٹرز تھے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں بھولا۔ آپ لوگوں کی طرف اور آپ لوگوں کی دعائیں کھینچ کے لے آئیں۔ بار بار دل میں یہ آ رہا تھا کہ وہی لائیو جاؤ لائیو جاؤ لائیو جاؤ۔ اٹس جسٹ بیکاز آف یو گائز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ٹی ایم کیوں نہیں دیکھا میرا؟ جی میں آج ٹرائی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سب کا ویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا سب آ جائیں تو پھر انشاءاللہ سے آج تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا ایمان یقین کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے رات کے آخری حصے کو اللہ کی یاد سے جوڑتے ہیں اور خوب اللہ کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں اپنے باقی بھائیوں اور بہنوں کا، تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہائی برو، ہیلو، الحمدللہ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، مشکل میں مشکل ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ کیا نہیں اچھا ہو رہا تمہارے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ کسی پریشانی نے گھیرا ہوگا تمہیں، زیادہ سے زیادہ کسی آزمائشوں نے گھیرا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی گھر پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہوگی۔ اور کیا ہوا ہے؟ تمہاری گردن تو سلامت ہے، تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمہاری سوچ نے صرف تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ سوچ سے نہیں لڑ سکتے تم، تو وہ انسان ہو جو اپنی زندگی، اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے موت نہیں دے سکتے۔ تمہاری موت اتنی سستی نہیں ہے۔ تو اگر زندہ ہونا تو سمجھ جاؤ کہ جو آزمائشیں تم پر آ رہی ہیں وہ بالکل تمہاری طاقت کے مطابق آ رہی ہیں، اسے تم برداشت کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے کہ ان پرابلمز سے تم لڑ سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر وہ پرابلمز لڑنے کی استعداد نہ ہوتی، اگر تمہارے اندر پرابلم سے لڑنے کی طاقت نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت تم پر وہ سچویشن جس کو تم ہارڈ سمجھتے ہو اپنے لیے کبھی بھی نہ لاتے۔ یاد رکھنا، ہمارا ایمان ہے نا قرآن پہ، تو قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے سارے انسانوں کو۔ تم تو مومن ہو، تم تو مسلمان ہو، اللہ کے بندے، تمہارا تو اس بات پہ زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تو تمام انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے نافرمانوں کے بارے میں بھی، اپنے مشرکوں کے بارے میں بھی، اور یہاں تک کہ اپنے ماننے والوں کو بھی، کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی مصیبت اس لیول کی نہیں بھیجتا کہ انسان بالکل ہار جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ہمارا علم اور علم کی کمی ہمیں مار دیتی ہے، ہماری برداشت اور برداشت کی کمی ہمیں مار دیتی ہے، ہمارے حوصلے جو کمزور ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ادروائز دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا تک نہیں سکتی۔ ارے یار، تم اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نام لے رہے ہو، یہ عام بات نہیں ہے۔ اسے اگر عام نظروں سے بھی دیکھو گے تب بھی تمہیں یہ بات عام نہیں لگے گی۔ اللہ کے بندے، یہ بڑی خاص بات ہے، چنے ہوئے لوگ ہو تم لوگ۔ پریشانیاں، پرابلمز، سٹریس، میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ ان ریزنز کے پیچھے اپنے آپ کو ڈھونڈو۔ دیکھو، تمہارے اوپر یہ پہلا مسئلہ نہیں آیا ہوگا جو تم اسے لے کر پریشان ہو گئے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو تمہاری یہ فرسٹ پرابلم نہیں ہوگی جسے لے کے تم کنفیوز ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی تمہاری لائف میں بہت ساری کرٹیکل کنڈیشنز آئی ہوں گی، بہت ساری ہارڈ سچویشنز آئی ہوں گی، بہت سارے ایسے لمحے آئے ہوں گے کہ تم نے بیٹھے بیٹھے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہوگا کہ میں نے خودکشی کرنی ہے، اور خودکشی کرنا ہی میرے مسئلوں کا حل ہے۔
میں نے بھاگ جانا ہے گھر سے، اور گھر سے بھاگ جانا ہی اس کا سلوشن ہے. میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نے تنہائی اختیار کرنی ہے، اور تنہا رہنا ہی اس چیز کا سلوشن ہے. تم ایسے بہت سارے فیزز سے گزرے ہوگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پرابلم، وہ بلا، وہ آزمائش جو تمہیں بہت بڑی لگتی ہے اور تمہیں کھاتی جاتی تھی گزر گئی، ختم ہو گئی. تو یاد رکھنا، وہ پرابلمز جس کے آتے ہوئے وہ پریشانی، وہ آزمائش، وہ مشکل حالات، وہ بھوک، وہ طلاق کی سچویشنز، وہ گھر سے بھاگنے والی پلاننگز جن مسئلوں کو لے کر، اگر ان سب کی موجودگی میں تم لوگ یہ سوچتے ہو نا کہ ہماری بس ہو گئی، ہم ہار چکے، ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے، سب مسئلوں پر یہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے انسان کی ذہنیت اسی طرف جاتی ہے. جب بھی کوئی گھریلو مسئلہ آتا ہے، پریشانی آتا ہے، خاندان میں کوئی مسئلہ آتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، تو انسان یہی سوچتا ہے، بھاگا پھرتا رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. اور کہیں نہ کہیں پہ وہ کمزور اسی لیے پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے برداشت سے باہر ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا. لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے، سچویشنز چینج ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، دکھ سکھ میں چینج ہو جاتا ہے، غم خوشیوں میں چینج ہو جاتا ہے، بری حالت اچھی حالت میں چینج ہو جاتی ہے. لوگوں کے جانے کا غم، لوگوں کے چھوڑ دینے کا غم آہستہ آہستہ ہمارے دل سے ہلکا ہوتا جاتا ہے. اور ایک فیز ایسا آتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے کہ لوگوں کا آنا میٹر نہیں کرتا، لوگوں کا جانا میٹر نہیں کرتا. ایکچولی میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی ہارڈ یا کریٹیکل کنڈیشن آتی ہے، اٹس مین یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. جب ہم امتحان میں ہی اپنے حوصلوں کو کمزور کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے امتحان سے ہی بھاگ جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم امتحان دیں گے کیا، لکھیں گے کیا؟ ہم پروف کیسے کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی سائیڈ ہے؟ ہم پروف کیسے کریں گے کہ اللہ آپ کی طاقت میرے لیے کافی ہے؟ ہم پروف کیسے کریں گے کہ اے اللہ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ ہم اللہ کو کیسے دکھائیں گے کہ اللہ ہم تیرے فوجی ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، حالات سے نہیں ڈرتے، مشکلات سے نہیں ڈرتے. موت ایک ہی دفعہ آنی ہے، جسم سے روح علیحدہ ہونی ہے، پھر جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں، بس موت تک برداشت کرنا ہے. اور یہ جو موت تمہیں آسان لگتی ہے پرابلمز کے بدلے میں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں یار، جب ان پر کوئی مسئلے پریشانی آتے ہیں تو وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں اور موت کو ہی سلیوشن سمجھتے ہیں، یا بھاگ جانے کو، یا پاگل ہو جانے کو، یا میڈیسن لینے کو، ان چیزوں کو سلیوشن سمجھتے ہیں. خدا کی قسم پرابلمز کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں، مسائل کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ہم پر جو حالات آ رہے ہیں یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں، اور یہ ہمیں یہ جو ڈرا رہے ہیں صرف اس لیے ڈرا رہے ہیں کیونکہ قرآن کی باتیں ہمارے دلوں سے خالی ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ، ان کی آزمائشوں کا نہیں پتہ، ان کی باتوں پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، ایموشنلی ہم ان سے اٹیچ نہیں ہیں، فزیکلی ہم وہ عبادات نہیں کر رہے جو اللہ رب العزت نے سکون کے لیے دنیا میں نازل فرمائی ہیں. اینی ہاؤ جب بھی تم کسی بڑے مسئلے کو سالو کرتے ہو تو اللہ تمہیں یہ ریئلائز کرواتا ہے، پروف کرواتا ہے کہ دیکھو میری جو آیت تھی نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں تم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جس کو تم اٹھا نہ سکو، یہ سچ تھا. تم دیکھو نکل آئے اس کنڈیشن سے، دیکھو تم نے سروائیو کر لیا، دیکھو تمہارے حالات بدل گئے، دیکھو تم نے صبر کر لیا جو تم سے نہیں ہو رہا تھا. یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ ہم پر جو بھی آزمائش ہے نا، میری زندگی میں جو بھی پرابلمز ہے، خدا کی قسم پہلے میرے اندر طاقت ہے ان پرابلمز کو فیس کرنے کی، ان پرابلمز سے لڑنے کی. اس کے بعد پرابلمز آتی ہیں. آپ لوگوں کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یقین کیجئے ان مسئلے مسائل کا آنا بعد میں ہوتا ہے. پہلے اللہ رب العزت آپ کو ٹرین کرتے ہیں، پہلے اللہ رب العزت آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، آپ کو تیار کرتے ہیں اس سچویشنز کے لیے جو کہ آنے والی ہوتی ہیں، جو آپ کے مزاج کے اگینسٹ ہوتی ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، مت گھبرایا کریں ان چھوٹی چھوٹی بلاؤں سے، مت ڈریں ان چھوٹی چھوٹی پرابلم سے. ٹرائی بگ تھنگز. تم بہت بڑی چیز کے لیے آئے ہو اس دنیا میں، تم اللہ کا نام لے رہے ہو. میں پھر سے کہہ رہا ہوں،
تم اللہ کا نام لے رہے ہو، تم اس کو ماننے والے ہو. تمہاری اوقات اتنی گری پڑی نہیں ہے. لوگ جن چیزوں میں تمہیں تول رہے ہیں وہ تمہاری پہچان ہی نہیں ہے. تم چھوڑ دو یہ لوگوں کی پرواہ کرنا، لوگوں کو متاثر کرنا، لوگوں کو سامنے خوش رہنا. دفع کرو، جانے دو. کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. پہلے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اس کے بعد دیکھو کہ لوگ کیسے تم سے جڑتے ہیں. پھر دیکھو کہ یہ لوگ کیسے ہمت کرتے ہیں تمہیں توڑنے کی. کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں اکیلا نہیں کر سکتا. بس تم تب اکیلے ہوتے ہو جب تم ڈیپینڈ کرتے ہو لوگوں پہ. تم تب پریشان ہوتے ہو جب تم ڈیپینڈ کرتے ہو ساری کا سارا سچویشنز پہ، حالات پہ. حالات ٹھیک ہے تو خوش ہو، حالات خراب ہے تو سیڈ ہو. نہیں، تمہیں اللہ پہ ڈیپینڈ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ جس چیز میں خوش ہے اس چیز میں میں خوش ہوں، اللہ جس چیز میں ناراض ہے اس چیز میں ناراض ہوں. تم نے اپنی پرسنالٹی کو ایسے بنانا تھا. تم نے اس طرح اپنے آپ کو پروف کرنا تھا کہ آئی ایم مسلم. اے اللہ میں آپ کا فالوور ہوں، اے اللہ میں آپ کی ٹیم کا بندہ ہوں. تو تم دعوے تو اللہ کی ٹیم کا کرتے ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، مسئلوں، بیماریوں سے ہار جاتے ہو. تو اللہ کا فوجی اتنا کمزور کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کو ماننے والا اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ اتنا سہما ہوا کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ تمہاری زندگی میں کیا اللہ نہیں ہے جو تم ڈر رہے ہو؟ تمہاری زندگی میں کیا ہدایت کی روشنی نہیں ہے جو تم گمراہیوں اور اندھیروں سے ڈر رہے ہو؟ ارے نادان، ارے نادان، جو بھی اپنی پرابلمز اور ہارڈ سچویشنز کی وجہ سے دین کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پا رہا، اللہ کو اپنی ویلیوز نہیں دے پا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت نہیں کر پا رہا، یہ سمجھ جائے کہ اس کی دنیا اسے اللہ، رسول اور قرآن سے دور کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے پرابلمز، چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی لذتیں، آپ مان لیں کہ یہ ساری چیزیں مل کر آپ سے ایک ہی کام کروانا چاہتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتی ہے، بدگمان کرنا چاہتی ہے، مایوس کرنا چاہتی ہے. آپ لوگوں نے ان کی پرواہ نہیں کرنی. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو اس نظر سے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں بہت ہارڈ سچویشنز ہیں. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرانا ہی نہیں ہے ان مسئلوں میں کہ تم یہ سمجھ لو کہ بھائی یار میرے حالات نہیں بدل رہے، میں یہ ہوں. یار چھوڑو یہ گلے شکوے، خدا کے بندے. کب تک رہو گے؟ 10 سالوں سے یہ گلے شکوے کر رہے ہو، آج تک اپنی زندگی کو نہیں چینج کر پائے. کب تک ان گلے شکووں؟ یار گلے شکوہ وہ نہیں ہوتا جو انسان دوسروں سے کرتا ہے. سب سے زیادہ گلے شکوے تو انسان اپنی زندگی کو لے کر رہا ہوتا ہے. اپنی سوچ میں ہی گم گلے شکووں کی مشین بنی ہوتی ہے. اپنی سوچ کو خود الجھاتا ہے، اپنے دل کی فیلنگز کو خود ہرٹ کرتا ہے. اگر یہ مضبوط ہو جائے، اگر یہ اپنی کنڈیشن سے، اپنی قید سے نکل آئے نا، تو اسے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو اپنا آپ نہیں جینے دے رہا. آپ یہ مان لے، دوسروں سے گلے شکوے چھوڑ دیں. آپ کی اصل پرابلم آپ ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اگر آپ نے اپنے اندر جھانک لیا کہ میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، میں کیسے ہوں، خدا کی قسم جس دن تمہاری اصلیت تمہارے سامنے آ گئی نا، اس کے بعد نہ لوگوں کی پرواہ ہوگی، نہ مسئلوں کی پرواہ ہوگی، نہ پرابلم سے ٹوٹو گے، نہ کسی طاقت سے ڈرو گے، نہ موت سے خوفزدہ ہوگے. تم ایک آسان انسان اور اسپیشلی آسان مسلمان بن کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو. مان لو کہ تمہاری اپنی ڈیزائرز تمہیں جینے نہیں دے رہی. مان لو کہ تمہاری اپنی سوچ کچھ فیصلے تمہیں نہیں کرنے دے رہی. مان لو کہ تم خود ہی اللہ سے دور جا رہے ہو. مان لو کہ تم کچھ ایسے لوگوں سے، کچھ ایسے نقشوں سے متاثر ہو چکے ہو کہ جن کے بغیر تم نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ میری زندگی ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تم مان لو تم نے خود اپنا ہاتھ، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگی کسی کی غلامی میں قبول کی ہوئی ہے، سر جھکایا ہوا ہے تم نے. تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تم اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں یہ لوگ ہرٹ کیوں کرتے ہیں؟ تم ہوتے کیوں ہو ہرٹ؟ تمہیں یہ مسئلے پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے پریشان ہونے کی؟ پریشان ہونا تو بہت آسان ہے. مردانگی کس میں ہے؟ جرت کس میں ہے؟ بہادری کس میں ہے کہ سامنے پہاڑ ہو پورا کا پورا مسئلوں کا، پریشانیوں کا، اور لوگ ہمیں منع کر رہے ہوں کہ نہ بھیڑو، نہ لڑو، نہ جھگڑو. ہم کہیں یار اللہ جب ساتھ ہے ڈرنا کس بات کا؟ اور ایسے سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہے، آ بھائی آ ستم گر تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. اس طرح کچھ ہے. اینی ہاؤ
تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر اپنی زندگی کو ویسٹ مت کریں یار, خدا کا واسطہ ہے. بہت قیمتی لائف ہے تم لوگوں کی, بہت قیمتی لائف ہے. یہ ایک دفعہ چلی گئی نا تو اس کی قیمت آپ کو تب پتہ چلے گی. خدا کی قسم, تم جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہو اپنے لیے, ان کی تو مٹی کے برابر بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. جا کے مردوں سے پوچھو کہ تم قیمتی چیز کسے سمجھتے ہو, کیا خواہش ہے تمہاری, تو وہ تم سے صرف ایک ہی بات کہیں گے, اگر بول پائے, کہ یار ہمیں تم لوگوں کی طرح صرف 5 منٹ کے لیے جینا ہے. اور وہ اس لیے نہیں مانگیں گے یہ 5 منٹ کہ جاب ڈھونڈیں, بزنس کریں, کسی سے پیار محبت کے دعوے کریں, شادیاں یا بچے پیدا کریں. ارے انہیں 5 منٹ اس لیے چاہیے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکے. اور اگر ان کو 5 منٹ مل گئے تو اللہ کی قسم اتنے سیلفش طریقے سے وہ گزاریں گے, کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوگا ان کو, اپنی میں لگ جائیں گے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھاگ دوڑ خون پسینوں کی محنت کریں گے. ہاں, لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہے, ابھی ختم نہیں ہوا, ہم بھول چکے ہیں کہ اس ٹائم نے ختم ہونا ہے, ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے, ہم بھول چکے ہیں کہ آج یہ جو قبروں میں ہے یہ کبھی ہماری طرح تھے اور ہم نے بھی ان کی طرح ہو جانا ہے. اسی وجہ سے ہم مست ہیں, اسی وجہ سے ہم ٹینشن فری ہیں, اسی وجہ سے تو ہمارے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اس دنیا میں. ہم کر رہے ہیں 25-26 سالوں سے بہت کچھ کر لیا, آگے 25-26 سال جو رہتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ کر لیں گے. ہاں, 25-26 سال جیسے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے, اللہ سے غفلت کے ساتھ گزر گئے, اس طرح 25-26 سال اور بھی گزر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جس طرح 2 سال مسئلوں میں, پریشانیوں میں, روتے ہوئے, آزمائشوں میں گزرے, اسی طرح جو باقی 5-6 سال ہیں یہ بھی گزر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اور اگر تم بہت خوش ہو, بہت لکیت سمجھتے ہو اپنے آپ کو, بہت ویل سیٹلڈ سمجھتے ہو, دنیا تمہاری جوتی کے اوپر ہے, ہاں پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہو, بادشاہت ملی ہوئی ہے, عہدے ملے ہوئے ہیں, شہرت ملی ہوئی ہے, اور مزوں میں ہو, تو کتنا کر لو گے مزے؟ کیا کرو گے؟ 2 سال, 10 سال, 20 سال کر لیے تم نے مزے. اسی طرح جتنا رہتا ہے 20-25 سال وہ بھی کر لو گے مزے. کسی کا کیا بگاڑ لو گے, چلے جاؤ گے تم بھی. کون رہتا ہے بھائی یہاں دنیا میں؟ کس نے رہنا ہے؟ کس نے ساتھ جانا ہے؟ کون آیا تھا ہمارے ساتھ؟ کیا لائے تھا میں؟ کیا لائے تھے تم؟ کیا لے کر جاؤں گا میں؟ کیا لے کر جاؤ گے تم؟ زندگی کی ان حقیقتوں سے اگر تم اپنی آنکھیں بند کرو گے تو یاد رکھنا یہ حقیقتیں بدلیں گی تو نہیں, انہوں نے تو ویسے ہی رہنا ہے. تمہاری آنکھ بند کر لینے سے ان حقیقتوں کا چہرہ بدلے گا تو نہیں. اور اگر تم غفلت میں جی رہے ہو اور تمہیں مزے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تمہیں جینے دیا جائے گا, جیسے کہ 2-4 سالوں سے تمہیں جینے دیا جا رہا ہے. اگر تم گناہ کرتے ہوئے خوش ہو تو تمہیں گناہ کرنے دیے جائیں گے, جیسے کہ 5-6 سالوں سے تم کر رہے ہو گناہ. اگر تم اللہ سے غافل ہو تو تمہیں غافل رہنے دیا جائے گا. ڈونٹ وری, آگے کی بھی جتنی بھی زندگی تمہاری بچی ہے, اٹس اپ ٹو یو برو, مائی سسٹر. یہ تمہارا اوپینین ہے اپنا, تم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہو اپنے لیے, کیا چوز کرتے ہو اپنے لیے. تم پر کسی کی زور زبردستی نہیں ہے. لوگ تمہیں کیا اپنا پابند بنائیں گے, غلام بنائیں گے. اصل میں تو تم اپنے اندر ایک کنگ ہو, اپنے ایک بادشاہ ہو جو اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. تمہیں تو اللہ جیسی ذات نے ڈھیل دے دی ہے, تو انسان تمہیں قید کر ہی نہیں سکتا. سوچے تو تمہیں غلام بنا ہی نہیں سکتی. تمہارے جو جی میں آئے گا تم وہ کرو گے, لیکن وہی بات کہ تم جی میں کچھ ایسی چیزیں تو لاؤ کہ جو اچھی ہوں, جو بھلی ہوں, جو تمہیں فائدہ دے, جس سے تمہاری آخرت بنے. پھر تمہیں کون روکے گا اس چیز سے؟ لیکن تو ایکچولی میں ہمیں ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. ایکچولی میں ہم بہت 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 زیادہ بیزی لوگ ہیں, ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہم بہت زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ہم پروفیسر ہیں, ہم پورے لیکچرار ہیں. ہم سے نہ کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی سمجھا سکتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اس فیس پر لا کر کھڑا کر دیا. اب میرے مسئلے, میری کامیابیاں, میں بس میں اپنی موت کو دعوت دے دیتا ہوں, بلا لیتا ہوں, چلا جاتا ہوں, میری ختم ہو جاتی ہے. تو نکلو ان مسئلوں سے پلیز. اپنی زندگی مسئلے مسائل میں خدا کے لیے نہ ضائع کرو. جو ہے بس جیسے ہے چلنے دو. اب میں اگر آپ کو ایک سٹوری سناؤں تو آپ سنیں گے پوری کی پوری, بیچ میں جائیں گے تو نہیں. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ پوری سنو گے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے. میں مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں, تاکہ تمہاری اسٹرینتھ بحال ہو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ
زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. سنو گے نا؟ بس ٹھیک ہے. ایک لڑکا تھا, دین سے دور تھا, دین کی الف بے بھی اسے نہیں پتا تھی, اللہ سے غافل تھا, اپنی زندگی کو اپنی منمانیوں کے مطابق جی رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا, بس جو آنکھوں کو اچھا لگتا تھا اسے دیکھتا تھا, جو کانوں کو اچھا لگتا تھا اسے سنتا تھا, اور جو دل میں آتا تھا, من میں آتا تھا, وہی کرتا تھا. نہ باپ کی سنتا تھا, نہ ماں کی سنتا تھا, نہ گھر والوں کی سنتا تھا, اپنی میں. اوکے, اس کی زندگی ایسی ہی چل رہی تھی. اس کی لائف میں نہ اللہ تھا, نہ رسول تھا, نہ قرآن تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن تھا وہ مسلم بائی نیم. اوکے, سو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کی گمراہیوں میں بڑھتا گیا. ایک گول اس نے سیٹ کیا ہوا تھا, ایک ویژن اس کے سامنے تھا, جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا دن رات, لیکن وہ تھا بے حیائی کا کام, تھا وہ ایک بہت گندگی کا کام. لیکن شیطان نے اس کو وہ گندگی اور وہ بے حیائی بہت خوشنما کر کے دکھائی ہوئی تھی. اینی ہاؤ, دین سے دور تھا, بس اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا, باقی سب کچھ تھا. اوکے, اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اس کے مطابق, ویل سیٹل بھی تھا, لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں تھا. اللہ کے لیے کچھ فیصلے نہیں تھے, اللہ کے لیے کچھ برداشت نہیں تھی, اللہ کی باتیں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کیا ہوا, کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ اسے اچانک توبہ کی توفیق مل گئی. جب توبہ کی توفیق ملی تو اسے اللہ کی محبت نے گھیر لیا. اور اللہ کی محبت تو ایسی چیز ہے کہ جب کسی گنہگار کو, غافل کو, یہاں تک کہ بڑے بڑے مجرموں کو بھی جب گھیرتی ہے تو اپنا سب کچھ اللہ پہ وار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ جانے ہمیں کیوں نہیں گھیر رہی اللہ کی محبت. یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے, ورنہ ہم سے بڑے بڑے گنہگار سدھر جاتے ہیں, یہاں تک کہ بڑے بڑے مشرک توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام کی خدمتوں میں لگ جاتے ہیں, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کو گیٹ نہیں کر پا رہے, کلیم نہیں کر پا رہے, اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے قابل نہیں بنا پا رہے, اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں کی عادت نہیں ڈلوا پا رہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہو پا رہی, حدیث ہمارے دل کو ٹچ نہیں کر پا رہا, قرآن کی آیتیں ہمارے دل کی کیفیتوں کو بدل نہیں پا رہی. یہ ہماری ساری پرابلمز مسلمان ہونے کے باوجود ہیں. حالانکہ یہ پرابلمز تو نان مسلمز کے لیے ہونی چاہیے تھی نا, کہ جن کی زندگی میں اللہ نہ ہو, رسول نہ ہو, کلمہ نہ ہو, قرآن نہ ہو, آخرت نہ ہو, پریشان تو ان کو رہنا چاہیے تھا, غافل تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن آج کل مسلمان ہی غفلت کی کیٹیگری سے گزر رہا ہے. اینی ہاؤ, جب اس لڑکے کو توبہ کی توفیق ملی, اللہ کی محبت نے اس کو گھیرا, جب اسی ریلائز ہوا کہ دنیا تمہیں توڑے گی, دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے, اور جب اسے زندگی سمجھ آنے لگی تو کیا ہوا کہ یہ دین میں چلا گیا. آہستہ آہستہ دین کی نالج گین کرتا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص اسے ملا, اپنا یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا, اللہ کے لیے فیصلے کرنا اس نے شروع کر دیے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس کو سمجھانے لگا, یہ اس کی باتیں سننے لگا, وہ اسے دین بتاتا تھا اور یہ اسے دین سیکھتا تھا. کرتے وہ اس کا استاد بن گیا اور وہ لڑکا اس کا شاگرد بن گیا. ایک دن کیا ہوا کہ استاد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس شاگرد کو بتائی, وہ لڑکا جو ابھی نیا دین میں آیا تھا. تو کیا ہوا کہ شاگرد استاد کی باتوں سے بڑا متاثر ہو رہا ہے, نبی کی محبت اس کے دل میں آ رہی ہے, نبی کی عادات استاد کے منہ سے اسے پتہ چل رہی ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک دن کیا ہوا کہ اس انسان نے اس لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی, میرڈ لائف کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیویوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے توڑ کر کھلاتے تھے, اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, ان کو کندھے پر بٹھاتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے اور وغیرہ, ان کی خیال کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اب شاگرد تو چونکہ نیا تھا دین میں, وہ تو سنتا گیا, اس کے دل میں بھی ایسے جذبات بنتے گئے اپنی بیویوں کے لیے جو آنے والی ہیں. اینی ہاؤ, تو پتہ چلا کہ شاگرد اب استاد کو سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے, یہ بندہ جو ہے, یہ تو بہت نالج رکھتا ہے, بہت علم رکھتا ہے,
اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہے. ارے یہ کتنی زبردست باتیں بتا رہا ہے میرڈ لائف کے بارے میں. اٹس مین اگر یہ بتا رہا ہے اور یہ دین پر اتنا ویلڈ ہے تو اس کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی, ایسی خواہشیں ہوں گی. یہ اپنی بیوی کو بھی اسی طرح رکھے گا, یہ اپنی بیوی کو بھی لقمے توڑ توڑ کر کھلائے گا, یہ اپنی بیوی کے بھی حقوق پورے کرے گا. ظاہری سی بات ہے. تو یہ لڑکا بیچارہ جو نیا نیا آیا تھا, زندگی کو ابھی ابھی سمجھنا اس نے شروع کیا تھا, وہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ کاش میری بہن کا نکاح جو ہے وہ اس لڑکے سے ہو جائے, یعنی جو اسے ایسی باتیں بتا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے اور اللہ سے بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر یہ شخص میری بہن کے لیے بہتر ہو تو میری بہن کا نکاح کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ کر دے. چونکہ وہ اس کے دین سے متاثر ہو گیا تھا, اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا. تو لڑکے کی جو فیملی تھی وہ براڈ مائنڈڈ تھی. لڑکے کی فیملی میں اتنا دین نہیں تھا, اور لڑکے کی بہن, لڑکا چینج ہوا تھا, بہن تو نہیں چینج ہوئی تھی. اسی طرح فیشنیبل, اسی طرح بیچلرز میں پڑھ رہی ہے اور وغیرہ, اسی طرح مطلب ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کی طرف, اور اس کی سوچ, اس کی باتیں, دنیا داری ساری. تو لڑکا پریشان ہو گیا کہ یار ان دونوں کے مزاج ہی نہیں ملتے. ایک طرف اتنا بڑا دین, اتنا بڑا پردہ, اتنا بڑا حیا, اتنی بڑی نالج, اور دوسری طرف ایک ایسی بہن جو کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کی ہے, جسے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ کچھ وقت گزرنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکے نے گھر آ کر بہن سے بات کی. اور پتہ ہے بہن سے کیا کہا؟ بہن سے کہا کہ دیکھو آپ نے شادی تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے, تو اگر میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں کہ جو بہت اچھا ہے, آپ کی کیئر کرے گا, آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا, اور میں نے بھی وہی باتیں ان کو بتائیں کہ وہ اس مزاج کا ہے, لقمے توڑ توڑ کے کھلانے والا, ٹھیک ہے, گود میں اٹھانے والا. اینی ہاؤ, تو کیا کہتے ہیں, تو وہ لڑکا پھر اپنی بہن سے جب یہ باتیں کرے تو اس کی بہن پہلے تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے ایسے نہیں کرنی, مجھے ان کی پکچر دیکھنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ تو بالکل جیسے کہ کہتے ہیں نا حیا کے لباس میں ڈھکا چھپا ہو. اس نے کہا نہیں جی میری زندگی میں پکچر الاؤڈ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب بات چلی خیر تو دین کی نسبت کو سامنے رکھ کر اس لڑکے نے اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کر دی, جو کہ اس کے میچ کا بالکل نہیں تھا. لیکن بس دین کو سامنے رکھ کر ایک اتنا بڑا فیصلہ اس نے کیا, اور اس لڑکے نے اس فیصلے کو کرتے ہوئے خاندان کی مخالفت, لوگوں کی باتیں, دوستوں کی باتیں, سب کچھ سنا. جب حق مہر کی بات آئی تو اس نے کہا کہ مجھے 5 لاکھ حق مہر چاہیے, اس کی بہن نے کہا. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں دین میں تو سمپل نکاح ہوتا ہے, سمپل سی شادی ہوتی ہے, اتنے بڑے حق مہر کا کیا کرنا. تو جب اس لڑکے سے کہا گیا کہ وہ تو آپ کی جو دلہن ہے ہونے والی, آپ نے کہا میں نے شادی سے پہلے ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا, وہ اس بات پہ تو ایگری ہو گئی, لیکن وہ 5 لاکھ روپے حق مہر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں یہ وہ فلاں فلاں فلاں. بات آئی جی 10,000 روپے کے حق مہر پر اس لڑکے نے اپنی بہن کا رشتہ اس انسان کو دے دیا کہ جو اسے ہمیشہ نبی کی سیرت بتاتا تھا, جو اسے ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا تھا. اینی ہاؤ سال گزرا, 2 سال گزرے, سب ٹھیک تھا, اچھا تھا, خوش تھے. وہ لڑکا پوچھتا رہتا تھا بہن کیسا ہے, سب ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد حالات چینج ہو گئے, بدل گئے. غصہ, جب ان کی میرڈ لائف میں ان کا ایک بیبی آیا, غصہ, کنفیوژنس, اور دونوں کے درمیان زبان درازی وغیرہ 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 سب, یعنی علم تو جیسے سائیڈ پہ ہو گیا. اور
کرتے 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس لڑکے کی بہن کو طلاق دے دی جاتی ہے. ایسی سچویشن میں کہ جس سچویشن میں اس کی بہن سٹریس میں ہو, اس کی بہن کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں, کیسے بول رہی ہوں, ان کے اپنے حالات تھے, ٹونٹ کرنا وغیرہ وغیرہ, تو یہاں تک بات پہنچی. تو مجھے بتائیں کہ یہ آزمائش ہے کہ نہیں ہے نا؟ بہت بڑی آزمائش ہے نا. ایک انسان کا بھروسہ ٹوٹ گیا, دوسرے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو گئی, تیسرا اس کے بچے کے ہوتے اسے طلاق ہو گئی, چھٹا اس کی ساری رسپانسبلٹیز سے اس نے ہینڈز اپ کر لیے کہ میں کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتا, اور اس طرح کی بہت ساری پرابلمز. اب وہ لڑکا جس نے شادی کرنے سے پہلے خاندان کی باتیں سنی, شادی کرنے سے پہلے حق مہر کے تنازع پر باتیں سنی کہ اتنا کم حق مہر, یہ 10,000 حق مہر, یہ کوئی گائے بکری ہے, آج کل تو بکری بھی 10,000 کی نہیں ملتی, تم اپنی بہن کو جو ہے 10,000 کے حق مہر میں کسی پرائے لڑکے کو دے رہے ہو جس سے نہ تمہارا فیملی کا کوئی واسطہ, نہ کوئی اپنا پرایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں شروع میں بھی, اور طلاق کے بعد اس لڑکے نے کتنی باتیں سنی ہوں گی, رائٹ؟ اور کیونکہ اور پھر اس لڑکی کے, اس بہن کے منہ سے اس لڑکے نے کتنی باتیں سنی ہوں گی. تو مجھے بتائیں اس لڑکے کی زندگی آپ کو کیسے لگتی ہے؟ اسے تو پریشان ہونے جانا چاہیے تھا نا, اسے تو مر جانا چاہیے تھا, اسے تو غموں اور پریشانیوں اور دکھوں نے پکڑ لینا چاہیے تھا نا. لیکن وہ تو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ سے اللہ رسول کی بات کر رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. سمجھ آئیے کچھ؟ وہ میں تھا, یہ میری قربانی تھی تمہاری اسٹرینتھ کو گین کرنے کے لیے. اپنی ایک دل کی بات چلو تم سے شیئر کر لی. آج میری سسٹر کو طلاق ہوئی ہے, ایک ایسے انسان کے ہاتھوں جس پر میں نے دین پر ٹرسٹ کیا, جس کی دنیا کو میں نے نہیں دیکھا. آج اس نے ریٹرن فارم میں TCS کر کے پیپرز بھیجوائے, اور اس میں جو میری سسٹر کے عیب مجھ لکھے اتنے بڑے بڑے فلسفوں کے ساتھ, میں اسے پڑھتا گیا. اس کی بہن ایسے, یہ ایسے کرتی رہی ہے, ایسے کرتی رہی ہے, یعنی کہ یار جیسے کہ وہ عیبوں کی دکان ہو. ٹھیک ہے, تو میں پڑھ لیا, میں نے سوچتا رہا گھر میں کیسے بات کروں. اینی ہاؤ رات تک کسی کو نہیں بتایا. ابھی بس یہ آپ کے لائیو آنے سے پہلے میں نے گھر میں بتایا. اور چونکہ میری سسٹر کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے, اسے تھوڑے سے لائک مینٹلی ڈسٹرب ہے, وہ اسٹریس میں ہے, تو وہ تو اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. وہ تو بار بار یہی کہہ رہی کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے, اور اس کا شوہر اسے چھوڑ کے چلا گیا. اب میں کیا کروں, کدھر جاؤں؟ بیٹھ جاؤں کسی کونے میں, کوستا رہوں خود کو, گلے شکوے کروں اپنے اس رب سے جس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, یا کہوں کہ الحمدللہ رب العالمین, یا یاد کروں وہ وقت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرے مجمع میں ان کی 2 بیٹیوں کی طلاقوں کے ورڈز سننے پڑے. کس پر آزمائشیں نہیں آتی؟ کون پریشان نہیں ہے اس دنیا میں؟ کس پر عذاب نہیں ٹوٹتے؟ سبھی ہے. لیکن مسئلے کیا ہوں گے, پرابلمز کیا ہوگی, اس کے سولوشنز کیا ہوں گے, ڈیل کیسے کرنا ہے؟ جب تک یہ نہیں سیکھو گے نا, تو تب تک تم اپنے قدموں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے میرے بھائی. ہوا کا ایک ذرا سا جھونکا تمہیں گرا دے گا, پلٹا دے گا, الٹا دے گا. اینی ہاؤ اس چیز کو بالکل بیس نہیں بنانی کہ میں کوئی سمپتی آپ لوگوں سے بٹورنا چاہ رہا ہوں. یہ تو میرے دل کی بات ہے, اپنے بہنوں اور بھائیوں کے سامنے رکھتی ہے. بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ اگر میں اتنے حالات کے باوجود, کہ ایک طرف میری بہن کو آج ہی طلاق ہوئی ہے اور آج ہی میں بیٹھ کے ہنس کے اللہ کی باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا گاڈ گفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس وجہ سے ہوا. اگر میں جاہل ہوتا, اگر میرے پاس علم نہ ہوتا,
تو ابھی میں دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہوتا، یا میں کوئی غلط قدم اٹھاتا اپنی غیرت میں، اپنے جذبات میں، کیونکہ ظاہر ہے ایسے لمحات میں عقل بحال نہیں رہتی انسان کی. لیکن اگر میری یہ عقل بحال ہے، میرا یہ شعور بحال ہے، تو جسٹ بیکاز آف قرآن پاک، جسٹ بیکاز آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، دیٹس آل. اینڈ اٹس ہیلپ می الاٹ. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر میں بن سکتا ہوں یار، میں تو 3 سال پہلے اللہ سے بالکل غافل تھا. تم تو ہو سکتا ہے 7 سالوں سے عبادت کر رہے ہو، تم تو ہو سکتا ہے 10 سالوں سے عبادت کر رہے ہو. تو اف آئی کین ڈو، تم بھی کر سکتے ہو. تم اپنی زندگی سے لڑ سکتے ہو، تم اپنے مسئلوں سے لڑ سکتے ہو، تم اپنی پریشانیوں کو ہینڈل کر سکتے ہو، تم اپنے دل کو بڑا کر سکتے ہو. تم اپنی فرسٹ پریورٹی ایک دفعہ اللہ کو بناؤ بس. تمہاری آنسوؤں کی قیمت لگے گی، تمہارے خون کے قطروں کی قیمت لگے گی، تمہاری ایک ایک سوچ جو تمہیں پریشان کرتی ہے تمہاری آخرت بنائے گی. تمہارا ایک ایک وہم، ایک ایک ڈر تم سے تمہارے اللہ کو قریب کرے گی. تمہاری زندگی کا مقصد لوگ نہیں ہے. لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے چہرے اور لوگوں کا اندر کبھی ایک نہیں ہو سکتا. تم بس اللہ پہ بھروسہ کرو، جو چینج ہونے سے پاک ہے، جو بھول سے پاک ہے، جو انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس لیول کی محبت کرتے ہیں کہ انسان کی ساری امیدوں پر وہ پورا اترتا ہے. اس لیول کی محبت کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی مطلب سنبھال لیتا ہے، وہ اکیلے کافی ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اللہ رب العزت، چلو اب قرآن کی طرف آتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کہنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، اے قربان جاؤں یا رب، لبیک یا رب. یہ ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ جب بھی اللہ ہمیں پکارے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ہم کیا کہیں؟ یس یس. جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کوئی سر کہے کہ ہمارے نام سے بلائے، علی، ہم کہیں یس سر. اس سے بھی زیادہ ریسپیکٹ کے ساتھ ہم اللہ کو یہ کہیں کہ یار جی حاضر. پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے آیت اتاری، اس پر غور کرے، اس کو سمجھیں کہ میرا رب مجھے کیا آرڈر جاری کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی ہر سچویشنز میں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، اسے یاد کرو. اپنی ہر پرابلم میں لوگوں کی طرح لوگوں کے کانسیپٹس اللہ پہ ڈائیورٹ مت کرو کہ اللہ بھی چھوڑ گیا. نو، اسے یاد کرو. خوشیوں میں غافل نہ رہو. خوشیاں مناتے مناتے خوشی دینے والے کو مت بھولو. اللہ کو یاد کرو، خوب کثرت سے یاد کرو. چلتے پھرتے بھی یاد کرو، کچھ کھاتے پیتے بھی یاد کرو، سوتے اٹھتے جاگتے. اگر سونا تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، نیند تمہاری اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پہ شکر کرو. اسے یاد کرتے کرتے سو جاؤ. اور پھر اگر اسی کی مرضی سے تم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اسے یاد کرو. زندگی کی ہر سچویشنز کو اللہ سے جوڑ دو. اللہ یہی چاہتے ہیں تم سے. خوب اللہ کو یاد کرو، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یعنی اب یہ رات کو ہم بیٹھے ہیں نا، سارے اکٹھے ہوئے، کس لیے اکٹھے ہوئے؟ اس کی تسبیح کر رہے ہیں ہم. ایک تسبیح تو یہ ہے کہ انسان تسبیح کے دانے پکڑ کر گنتا رہے. سبحان اللہ، میں نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، میں نے 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا. اوکے فائن، لیکن یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تمہاری زبان اور ہونٹوں کے درمیان تک ہی تھا، یہ دل میں نہیں اترا. تم اس کی تفسیر میں نہیں گئے، تمہیں اس کی لذت ٹیسٹ نہیں ہوئی. تم تھوڑا سا محنت کرو، سبحان اللہ کو دل میں اتارو. پاک ہے اللہ. کیسے؟ نیند سے پاک، عیب سے پاک، بھول سے پاک. اچھا، جب اتنی اچھی کوالٹیز ہیں تو تم کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم انسانوں کے پاس اپنے معاملے کیوں لے کر جاتے ہو؟ تم دنیا کے حوالے اپنی خواہشوں کو کیوں کرتے ہو؟ تم دنیا کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ نیند سے پاک تو وہ ہے نا، سنتا تو وہ ہے. کمزوری سے پاک تو وہ ہے نا، اس کی طاقت کو زوال نہیں آئے گا نا. تو تم دنیا کی طاقتوں کے سہارے کیوں لیتے ہو؟
تم اپنے آپ کو کیوں طاقتور سمجھتے ہو؟ تم اس کی عطا کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں. تو اس سبحان اللہ کو دل میں اتارو, پھر کہو سبحان اللہ, تو مزہ بھی آئے. الحمدللہ کہتے ہو, ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر ثواب ملے گا, لیکن تمہاری زندگی نہیں چینج ہوگی نا. تم نے تمہارا مین مقصد یہاں آنے کا تو زندگی چینج کرنا ہے نا. تم نے اللہ کی طرف ریورٹ ہونا ہے, ڈائریکٹ ہونا ہے اس سے. تو یہ چینجنگ محنت سے آئے گی. الفاظ سم ٹائمز انسان کی زندگی بدلتے ہیں, تسبیحات زندگی بدلتے ہیں, لیکن ان کا مفہوم, ان کا مطلب, ان کی سمجھ آنا ضروری ہے. جیسے کہ ہماری کیفیات لیٹ سپوز بدلتی ہیں. اگر کوئی ہمیں گالی دے نا تو ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں, اگر کوئی ہمیں بددعا دے ایگریسو ہو جاتے ہیں, برا لگتا ہے. یار وہ ورڈ ہی تو یوز کر رہا ہے, الفاظ ہی تو ہے جو منہ سے نکال رہا ہے, تم کیوں غصے میں جا رہے ہو؟ تمہاری سچویشنز کیوں چینج ہو رہی ہے؟ جسٹ بیکاز آف تم اس کی گالی کو سمجھ گئے, اس کی ڈیپتھ کو سمجھ گئے, اس کی نیت کو جان گئے, تو وہ الفاظ ذریعہ بنے تمہیں ڈسٹرب کرنے کا, ایگریسو کرنے کا. اور اگر تمہیں لیٹ سپوز تمہاری کوئی تعریف کر دے, تمہیں کوئی فائدہ دے دے, تمہیں تھینکس کہہ دے, تمہیں لو یو بول دے, تو یہ الفاظ ہی تو ہے, جس طرح کے قرآن کے الفاظ ہیں, جس طرح کے دعاؤں کے الفاظ ہیں, جس طرح کے ذکر اذکار ہیں. تو یہ لو یو, تھینک یو, اٹس اوکے, ایوری تھنگ ول بی فائن, اس طرح کے ورڈز تمہارے اندر چینجنگ کیسے پیدا کر لیتے ہیں؟ تمہاری دل کی دنیا چینج کیوں ہو جاتی ہے, خوش کیوں ہو جاتی ہے, تم اپنے غم کیوں بھلا دیتے ہو, تم پھر سے اسٹرینتھ میں کیسے آ جاتے ہو؟ تم تو گرے ہوئے تھے, پھر کیسے اٹھ گئے؟ الفاظوں کی وجہ سے. تو یہ قرآن کے الفاظ جب تک دل میں نہیں جائیں گے, یہ قرآن کے الفاظ جب تک سوچ سے نہیں ٹکرائیں گے, تب تک تمہاری زندگی چینج نہیں ہوگی. ثواب تو تمہیں ملے گا, ہلکے پھلکے ثواب لے کر چلے جاؤ گے اس دنیا سے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. یہ اللہ رب العزت یہ جو ہم سے باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو کتنی بڑی مسٹیک ہے ہماری. اور پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم سروائیو کیوں نہیں کر پا رہے, پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی چینج کیوں نہیں ہو رہی, پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم سے عبادات کیوں نہیں ہو رہی. برو, تم اپنی کمزوری کو تو پہچانو کہ تمہاری کمزوری کدھر ہے, تم انٹرسٹ کو تو دیکھو کہ وہ کن چیزوں میں ہے, تم اپنی سمجھ کو دیکھو کہ وہ کہاں یوز ہو رہی ہے, تم اپنی فیلنگز تو دیکھو کہ اتنی قیمتی فیلنگز تم کس کو دے رہے ہو, تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے دنیا سے, تم کن کو سمجھتے ہو, تمہیں کن کی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور جن کی باتیں تمہیں سمجھ آئیں گی ڈیفینیٹلی ان کا مقام, ان کا رتبہ, ان کی ویلیوز بھی تمہارے دل میں آئیں گی. تم دنیا سے دل لگاؤ گے نا تو دنیا تمہارے دل میں آ جائے گی, دنیا کی محبت بھی آ جائے گی, دنیا کمانا بھی سیکھ جاؤ گے, دنیا میں رہنا بھی سیکھ جاؤ گے. دنیا مسلوں میں چیخ رہی ہوگی, دنیا غربت میں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہوگی, لیکن چونکہ تمہیں زیادہ سمجھ ہوگی, تم ایکسپرٹ ہوگے, تو تم اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گے. لیکن تم آخرت کے معاملے میں اناڑی رہ جاؤ گے اف تم نے آخرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, آخرت کو اپنا ویژن نہیں بنایا. اور ہم سب ہی اناڑی ہیں آخرت کے معاملے میں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آخرت کو لے کر. پھر ایسے کیسے سروائیو ہوگا ہم سے؟ ہم تو آئے تو دنیا کے لیے نہیں ہے. اگر تم دنیا کے لیے آئے ہو, خدا کی قسم یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے, اس سے خوب مزے اڑا لو. لیکن اگر تمہارا دل ہی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں بیٹھ رہی کہ میں اس دنیا کے لیے آ رہا ہوں, تمہیں 100% یقین نہیں آ رہا, بلکہ 20% بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے اور میرا مقصد یہ دنیا ہے, دین تمہیں اپنی کوششوں کو چینج کرنا چاہیے, ریالٹی کی طرف آنا چاہیے, حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. پھر تمہیں اپنے مقصد کو چینج کر لینا چاہیے اور اس چیز کے لیے اسٹرگل سٹارٹ کر دینی چاہیے جس چیز کے لیے تم آئے ہو, یعنی آخرت. اگر کسی بھی انسان کو کہو کہ اگر تم اس دنیا میں اس لیے ہو کہ کیونکہ تم مرو گے اور تمہارے سامنے ایک بہت بڑی آخرت آئے گی, تو اگر وہ انسان اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لے گا تو دیکھو گے کہ وہ نمازیں بھی پڑھے گا, وہ زکوٰۃ بھی دے گا, وہ روزے بھی رکھے گا, وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے گا, وہ مشکلوں میں صبر بھی کرے گا, وہ اللہ کو چلتے پھرتے یاد بھی کرے گا, وہ قرآن سے بھی دل لگائے گا, وہ علماء میں بھی اٹھے گا بیٹھے گا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی کے لیے بڑا کچھ نکالے گا.
وہ آخرت کے معاملے میں ایکسپرٹ ہو جائے گا، اسے آخرت کمانا آ جائے گی، اسے اللہ سے مانگنا آ جائے گا، اسے اللہ کو راضی کرنا آ جائے گا، اپنی غلطیوں کو اللہ سے کیسے معاف کروانا ہے، کیسے اپنے گناہوں کو صاف کروانا ہے، یہ ساری چیزیں پھر سیکھ جاتا ہے انسان آہستہ 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 آہستہ، ٹائم ٹو ٹائم. جتنی زیادہ طلب اتنے فاسٹلی فیصلے، جتنی زیادہ اندر کی اللہ کو چاہنے کی طلب، اللہ رب العزت نے اتنی فاسٹلی آنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاسٹلی آنا ہے. لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں نا، ہمارے دل کو دنیا کے میوزک نے گرفتار کیا ہوا ہے، دنیا کے چھیل چھبیلوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، ہمارے دل دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو دنیا کے علاوہ کچھ چیز سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے لیے تو گھر کے مسئلے ہی سارے مسئلے ہیں، ہماری زندگی تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی الجھن ہماری ذہن کی الجھن ہے، ہمارے اندر کی الجھن ہے. ہاں، ہمیں کیا پتا آخرت میں کیا مسئلے ہیں، ہمیں کیا پتا مرنے کے بعد کون سی سچویشنز ہیں، ہمیں کیا پتا ہم نے کسی ایسی جگہ بھی جانا ہے جہاں پر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے بیٹھ کر. تو میری جان، پھر تمہاری موت بڑی غفلت میں آنے والی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یار بدلو، دفع کرو، بس جو چل رہا ہے چلنے دو، ہونے دو جو ہو رہا ہے ہونے دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں لوگ، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. تمہاری ہار تب ہوگی جب تم اپنے لیے فیصلہ کر لو گے کہ یہاں میں نے ٹوٹ جانا ہے، اور تم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی سوچ سے اپنے آپ کو توڑ دو گے. تم تیار کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ تم تیار کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو بڑے بڑے مسئلوں کے لیے، بڑی بڑی چیزوں کے لیے؟ محنت کیوں نہیں کرتے یار؟ اپنی باڈی کی شیپ کو اچھا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈمبلز اٹھاتے ہو، 6 ایبز بناتے ہو، پتہ نہیں کیا سے کیا. تو مجھے بتاؤ کہ باڈی گارڈ یا باڈی بلڈر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہادر اور طاقتور انسان ہوتا ہے، یا جو اپنے سے لڑنا جانتا ہو، اپنی فیلنگز کو خود اپنے ہاتھوں سے ایسے میجک کی طرح چینج کر لے، کسی غم کو اپنے سر پہ حاوی نہ ہونے دے، اور اللہ سے اپنے آپ کو دور نہ جانے دے. اصل ہمت کے کام تو یہ ہے بھائی، زندگی تو اسے کہتے ہیں. اگر تمہیں یہ ساری چیزیں آ گئی تو تمہیں کوئی جم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم گھر میں بیٹھے بیٹھے 2-4 عبادتوں اور 2-4 پکار سے وہ ہمت، وہ طاقت، وہ حوصلے اللہ رب العزت سے لے لو گے کہ دنیا اگر اس کے لیے محنت بھی کرے دنیا کے نقشوں میں رہ کر، تو دنیا اسے وہ محنت، وہ طاقت، وہ ہمت نہیں دے سکتی. تم دنیا کے مضبوط انسان بن جاؤ گے اگر تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. بس اتنا ہی کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں کرنا. بس اتنا ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہماری موت ایسی آئے کہ ہمیں اپنی زندگی پر افسوس نہ ہو. ہم ایسے اعمال کریں اور اتنے نیک عمل کریں کہ نیک عمل کو کرتے کرتے اگر 2-4 ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ہم اتنا اللہ کو پکاریں، اتنا اللہ کو پکاریں کہ اگر 2-4 مسئلوں میں اللہ ہم سے بھول بھی جائے تو 2-4 مسئلوں کے بعد اللہ رب العزت کی یاد پھر سے ہمیں گھیر لے، اور اللہ رب العزت کی ڈھیل سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا، اللہ سے ہم نے دور نہیں جانا. بس هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بیچتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. یار یہ محبت کی باتیں، یہ اللہ رب العزت کا انسان کو سمجھانا کہاں ملے گا تمہیں؟ کہاں، کس کے منہ سے ملے گا تمہیں؟ صرف اللہ کی کتاب، صرف اللہ کی کتاب تمہاری رہنمائی کر سکتی ہے، صرف اللہ کی کتاب تمہیں اللہ سے ملا سکتی ہے. کیوں بند کیا ہوا اسے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے اللہ رب العزت کے بھیجے گئے وہ ٹیکسٹ جو تمہیں 7ویں آسمانوں سے بھیجے گئے ہیں؟ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر سے ایک میسج کوئی بھیجتا ہے تو جب تک اسے پڑھو نہیں تب تک تمہاری زندگی کو چین نہیں ملتا. اور اللہ رب العزت جو عرش سے تمہارے لیے زمین پر احکامات نازل کرتا ہے ٹیکسٹ کی صورت میں، وحی کی صورت میں، کبھی اسے پڑھنے کی طلب تک دل میں نہیں آئی، خواہش تک نہیں پیدا ہوئی کہ میرا پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے سلانے والا، مجھے سمجھنے والا، مجھے دیکھنے والا، میرے تنہائیوں کا دوست، میرا ہم سفر، وہ ذات جس سے
جس سے میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، وہ ذات جس کا سامنا میں نے کرنا ہی کرنا ہے ہر سچویشن میں، ہر حالت میں، وہ کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے؟ غفلتوں میں زندگی یار ایک لمٹ ہوتی ہے غفلت کی، لیکن ہم تو ان لمیٹڈ غفلت کر رہے ہیں. کسی کو بھلانا، کسی کو اگنور کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے یار. 10 آوازوں پہ 20 آوازوں پہ پلٹ کے دیکھتے ضرور ہے، لیکن اللہ کو ان لمیٹڈ اگنور کیا جا رہا ہے. اس کو ماننے کے باوجود، اس کی محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اسے اتنا اگنور کیا جا رہا ہے، اسے اتنا نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ پر، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے. کتنی گھٹیا طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں، اور پھر گلے شکوے کرتے ہیں پریشانیوں کی، مسئلوں کی. مسئلے ہیں جی، پریشانیاں ہیں جی. ہاں، مسئلے اور پریشانیاں نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھول برسے آسمان سے تم پر. تمہارے ایکشن تو دیکھو، وہ تمہیں کس سمت لے کر جا رہے ہیں. تم نہا دھو کر اپنے آپ کو کلین تو کر لیتے ہو، تمہارے اندر کی جو گندگی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ تم خوشبو لگا کے لوگوں کو متاثر تو کر سکتے ہو کہ ہاں دیکھو برانڈ لگایا میں نے، لوگ متاثر بھی ہو جائیں گے تمہارے کپڑوں سے، لیکن تم اپنے اندر کی دنیا کو کیسے سیٹسفائیڈ کرو گے؟ اپنے اندر کیسے بدلاؤ لاؤ گے؟ چلو پارلر میں گئے 20-25 ہزار 30 ہزار کا میک اپ کر کے باہر نکلے، تمہاری لک چینج ہو گئی، اوکے فائن. لیکن جو تمہارا اندر بگڑا ہوا ہے، اور جو تمہاری روح اتنی بدصورت بھٹک رہی ہے تمہارے جسم کے اندر، اس کو کیسے سنوارو گے؟ اس کا میک اپ کیسے کرو گے؟ اسے کب نورانی کرو گے؟ مصنوعی چیزوں میں اپنی زندگی گزارو گے ساری عمر؟ کیا تمہیں ریئل چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ واقعی میں نہیں چاہیے زندگی میں؟ کیا تمہیں لوگ چاہیے؟ کیا لوگوں کی تعریفیں چاہیے؟ کیا لوگوں کی تالیاں چاہیے؟ کیا لوگوں سے عزت چاہیے؟ کیا دنیا کی دولت چاہیے؟ دنیا کا عیش چاہیے؟ اور اللہ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کا راضی رہنا یا ناراض رہنا تمہاری زندگی میں کوئی میٹر نہیں کرتا. اللہ کے سامنے کامیابی حاصل کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا. جنت میٹر نہیں کرتی، مرنا میٹر نہیں کرتا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یقین نہیں ہے. تو جب سب کچھ ہے میرے بھائی، جب منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہو میرے بہن، جب تمہارا دل گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ ریئل ہے، یہ ریئل چیز ہے، مرنے کے بعد والی زندگی، آنے والی سچویشنز، تو پھر سٹرگل کیوں نہیں کر رہے؟ محنت کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کر رہے ویسے ہی جیسے تم دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو؟ تم کماتے کیوں نہیں ہو وہ دولت جو سب سے بڑی دولت ہے، جس طرح تم دنیا کی دولتوں کو کما رہے ہو، عارضی دولتوں کو کما رہے ہو؟ تم آخرت کی دولت کو کیوں نہیں کلیم کرتے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اللہ سے بھاگنے پر مجبور کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دو نا. کیا ملا تمہیں 20-25 سال کی زندگی کی غفلت سے جو آگے مل جائے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے. بس یہ تمہاری اینڈنگ ہے، یہ تمہاری ریالٹی ہے. مرنے سے پہلے خدا کے لیے خدا کو راضی کر لو. مرنے سے پہلے اللہ کے لیے یار اس کے سامنے جھک جاؤ. چھوڑ دو یہ غفلتیں، چھوڑ دو یہ پرابلمز، پریشانیاں، وٹ ایور جو بھی چل رہا ہے، بھاگو ان سے یار. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سے. پرانی چیزوں کو پھینکو ایک کوڑے کے ڈبے میں، نئی چیزوں کو سیکھنا سیکھو. نئی چیزوں میں اپنے آپ کو ویسٹ کرو. نئے مشن بناؤ، نئے ویژنز بناؤ، نئی پریورٹی اپنے لیے سیٹ کرو. فرسٹ پریورٹی اللہ عز و جل. زندگی کو چینج کرو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے. شیطان کو مزید موقع مت دو اپنی سستیوں کی وجہ سے، کاہلیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، لاشعوریوں کی وجہ سے. ضائع ہو جاؤ گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس صرف ضائع ہو جاؤ گے. لوگ تھوکیں گے بھی نہیں تم پر، لوگ تمہارے جنازے میں بھی نہیں شامل ہوں گے اگر تم اسی طرح غفلت میں مر گئے تو. کیونکہ لوگ اور لوگوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. انسان اللہ سے جتنا اٹیچ ہوتا ہے، لوگوں کے دل اتنی ہی زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. اور جب یہ مرتا ہے تو خود ہی ان کے دل ان کے جنازوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. جب یہ پریشان ہوتا ہے تو لوگوں کے دل خود ہی اس انسان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے کہ اس انسان کی مدد کرو، پریشانی میں اس کا سہارا بنو. کیونکہ اللہ رب العزت کنٹرول کر رہے ہیں.
کنٹرول سسٹم اللہ کے ہاتھ میں. اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا اللہ رب العزت لوگوں کے دل اس سے اتنے ہی پھیر دیں گے. لوگ جنازے میں بھی کھڑے ہوں گے تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, لوگوں کو بس دکھانے کے لیے کہ ہاں میری ہمدردی تھی اس کے ساتھ. لوگ اگر تمہاری پریشانیوں پر تمہارے کندھوں کو ٹیپ کریں گے اور تمہیں یہ ریئلائز کروائیں گے کہ آئی ایم وتھ یو برو, آئی ایم وتھ یو مائی سسٹر, ڈونٹ وری وغیرہ وغیرہ, تو یہ صرف الفاظ ہوں گے, دل میں ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی تمہیں لے کے ڈسٹربنس نہیں ہوگی. وہ صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہوں گے, تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کے 2-4 دفعہ ٹیپ کیا اور تمہیں کہا کہ ہاں بھائی پریشان مت ہو. یہ صرف الفاظ ہوں گے جو تمہارے کانوں تک آئیں گے, بس ان کے دل خوشیوں سے پھوٹ رہے ہوں گے کہ شکر ہے پریشانی میں گرفتار ہوا ہے. تو اللہ سے جڑ جاؤ, لوگوں کو خود ہی اللہ تم سے جوڑ دے گا. اللہ سے جڑ جاؤ, تمہاری ضرورت خود ہی پوری ہوتی جائے گی. وہ کہتے ہیں نا جو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے دنیا اس سے اتنی زیادہ بھاگتی ہے, اور جو جتنا اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ دنیا خود اس کی قدموں میں آتی ہے. کیونکہ دنیا کی کیا کوشش ہے, دنیا کی کیا اسٹرگل ہے, انسان اللہ سے دور ہو جائے. اور جب انسان اللہ کو پانے کی اسٹرگل کرتا ہے تو یہ دنیا اس کی منتیں کرتی ہے کہ مجھ میں بھی تھوڑا سا انٹرسٹ لے لو, اللہ نہ کرو ساری عمر, میں بھی ہوں, اس کی منتیں کرتی ہے پھر. لیکن انسان اللہ کا فالوور, اللہ کا فوجی اس دنیا کو, اس مٹی کے پتلے کو اور اس دنیا کے دھوکے کو لات مار کے چلا جاتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ تم کیا ہو, کتنی ہو, تمہیں پا کر کتنا سکون ملنا ہے. I just don't damn care about you. مجھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ پہ بھروسہ کافی ہے. اسے چاہیے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا. امیجن تم اللہ سے ملنے جا رہے ہو, اللہ نے تمہارے آنے کے لیے سب کچھ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور تم جاتے ہو اپنے رب سے ملنے کے لیے. جیسے ہی تم جاتے ہو تم پر اللہ کا سلام ہوتا ہے, تم پر فرشتوں کا سلام ہوتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ عزت دنیا والے دے سکتے ہیں تمہیں؟ نہیں دے سکتے. اتنی بڑی ویلیوز دنیا والے دے سکتے ہیں تمہیں؟ نہیں دے سکتے. جب نہیں دے سکتے تو تم کیوں دے رہے ہو اسے اپنی قیمتی زندگی؟ تم کیوں حوالے کر رہے ہو ان لوگوں کے اپنی قیمتی صلاحیتیں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں ایفرٹ پٹ کر رہے ہو؟ ان کو خوش کرتے کرتے اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کرو, ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو. اپنی زندگی کو سمجھ جاؤ. اور اللہ نے ان کے لیے وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے. آئے ہے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت کو تبدیل کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خود سے جوڑ دے, ہمیں خود سے جوڑ دے, ہمیں وہ کیفیت دے دے, ہمیں وہ علم دے دے, ہمیں وہ اعمال دے دے کہ جس سے وہ حاصل ہوتا. یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی انسان کی سب سے بڑی عزت ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے اس کا اللہ راضی رہے. تو آپ کوشش کریں گے نا آج سے اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے؟ بتائیں. آج سے, ابھی سے اللہ ہی فرسٹ پریورٹی, اللہ ہی سب کچھ, اور جتنا ہوا ہم سے اللہ کی غفلت اس پر معافی, اس پر توبہ, اور ایک پکی نیت. نہیں کریں گے یار اب آج کے بعد, نہیں کریں گے کوئی گناہ, نہیں کریں گے کوئی بے حیائی کا کام, نہیں پریشان ہوں گے دنیا کی کسی بھی پریشانی سے, بس تجھ پر نظریں رکھیں گے, تیرے سہارے جئیں گے اور تیرے لیے جئیں گے.
جب تک آپ راضی ہیں آپ کو راضی ہی رکھیں گے. جب تک آپ ناراض ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے سٹرگل کریں گے, محنت کریں گے, منتیں کریں گے, اور تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا ہم سے. کیونکہ ہم پر یہ فرض ہے, ہمارا پہلا کام اس دنیا میں عقل آ جانے کے بعد, شعور آ جانے کے بعد تجھے راضی کرنا ہے, تجھے راضی رکھنا پھر ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو ہمارا مالک ہے. مالک جب غلاموں سے خوش رہتا ہے تو غلام بھی خوش رہتے ہیں. لیکن اگر غلام مالک کی نافرمانی کرے تو مالک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, غلاموں کی زندگی ٹینشن اور پریشانیوں میں آ جاتی ہے. تو ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں, نوکر نہیں ہے. یاد رکھنا, غلام اور نوکر میں ڈیفرنس ہوتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غلام کسی کے, 24 گھنٹے غلام تھے, 24 گھنٹے حکموں کے پابند تھے. وہ اسپیسیفک ٹائم نہیں تھا اس کا نوکروں کی طرح کہ 8 گھنٹے نوکری کروں گا, 8 گھنٹے کی نوکری کے بعد میں نے آزاد ہو جانا ہے, اس کے بعد میں نے اپنی منمانی کرنی ہے. نو, تم نوکر نہیں ہو اللہ کے, تم غلام ہو. غلام 24 گھنٹے کے غلام. اگر تمہاری زندگی 70 سال کی ہے تو 70 سال کے غلام ہو. اگر 50 سال کی زندگی لے کر آئے ہو تو 50 سال تک ہی اللہ کے غلام ہو, نوکر نہیں ہو. کہ 2 سال اللہ کی عبادت تو 3 سال اپنی منمانی, 3 سال اللہ کی عبادت تو 4 سال اپنی منمانی, 2 گھنٹے اللہ کو یاد کرنا تو 22 گھنٹے اللہ کی نافرمانیاں کرنا. نو, نیور. اللہ تمہیں ہر پل دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں ہر پل کھلا رہا ہے, اللہ کی رحمت ہر پل تمہاری طرف متوجہ ہے, اللہ کی نگاہیں ہر ایک سیکنڈ پہ, ہر ایک سیکنڈ تم پر ہے. تو تم اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتے, تم اللہ کی فرمانبرداری سے آزاد نہیں کر سکتے خود کو. اور اگر آزاد کر دیا تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تم اللہ کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز کی وجہ سے پلیز مت کھو. میں تمہاری منت کرتا ہوں, مجھے سن رہے ہو نا, اللہ کے لیے سن رہے ہو نا. میں اسی اللہ کے لیے تم سے منت کرتا ہوں کہ اسے پرابلمز کی وجہ سے اپنے آپ سے دور مت جانے دو. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت کو سیکریفائز مت کیا کرو. چھوٹی چھوٹی دولتوں کے پیچھے بھاگ کر اس کی قیمتی عبادات کو ضائع مت کیا کرو. بس میری یہ چھوٹی سی گزارش. کوشش کریں گے نا آپ لوگ؟ چلو دعا کر لیتے ہیں. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أول أولين يا آخر آخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے ہمارے مالک, اے ہمارے خالق, اے ہمارے الہ, اے وہ ذات جو عبادتوں کے لائق ہے, اے وہ ذات جو تعریفوں کے لائق ہے, اے وہ ذات جو تمام صفات کا مالک ہے, اے وہ ذات جس نے اس دنیا میں محبتوں کو نازل کیا, اے وہ ذات جس نے اس دنیا میں علم کو نازل کیا, اے وہ ذات جس نے انسان کو شعور دیا, بولنا سکھایا, دیکھنا سکھایا, سننا سکھایا. سب کچھ کا مالک ہمارا ایک اکیلا تنہا رب اللہ. ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری غفلتوں کو معاف کر دے. ہماری زندگی میں موجود وہ تمام کمزوریاں جن کمزوریوں کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو رہے ہیں یا رب, یا دور ہو چکے ہیں یا رب, ان کو ہماری طاقت بنا دے. اور اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے قریب کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری غفلتوں کو معاف کر دے, ہماری بے چینیوں کو ختم کر دے, ہماری عقلوں کو بحال کر دے. اور اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا. اے اللہ ہمیں دنیا کے شر سے بچا, دنیا کی محبت سے بچا. اے اللہ ہمارے دل میں اپنی وقت, اپنی معرفت, اپنی محبت, اپنی ویلیوز, اپنی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا غم لگا دے. دنیا کے غموں سے کئی گنا یہ غم بہتر ہے ہمارے لیے. اے اللہ ہمیں امت کا غم لگا دے کہ امت کے مسئلے اور امت کی پریشانیاں اور امت کا تجھ سے دور جانا ہمیں بھی غمگین کرے. یا رب کریم, دنیا کا سب سے بڑا لاس تجھے کھو دینا ہے, دنیا کا سب سے بڑا بینیفٹ, سب سے بڑی کامیابی تجھے پا لینا ہے. اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے, ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھے پا چکے ہیں یا جو تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش, ان کی دعائیں, ان کی سٹرگل, ان کی باتیں, ان کی عبادات تیری نظر میں
تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، ہماری سٹرگلز کو بھی ان کی جیسا بنا دے یا رب کریم۔ یا رب کریم ہمیں ہر چھوٹے بڑے عذاب سے بچا، یا رب کریم ہمیں ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے ہم اٹھا نہ سکے۔ اے اللہ ہماری ہر پرابلمز میں، ہر پریشانیوں میں، اے اللہ ہمارا دل، ہمارا وہم، ہماری سوچ، ہماری فیلنگز آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوں، آپ سے جڑ جائیں، آپ سے ساری امیدیں لگ جائیں، آپ پر ساری بھروسے کریں۔ ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ آج تک جتنی بھی غفلتیں ہم سے ہو چکی ہیں، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کی غفلتوں کو معاف فرما، گزرے ہوئے کل کے گناہوں کی ہم سے بالکل مت پوچھنا یا رب، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اگر کوئی بندہ تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج ہم اپنے کیے گئے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم اپنی کی گئی ہر چھوٹی بڑی بے وفائی کی معافی مانگتے ہیں، بے حیائی کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو سارے گناہوں کو سمیٹ کر اور ان کو بالکل جلا دے، ان کو بالکل معاف کر دے، ہمیں بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دے، جیسے کہ آج ہی پیدا ہوئے ہوں، جیسے کہ آج ہی تجھے پہچانا ہو، اور جیسے کہ آج ہی ہماری عبادت کا پہلا دن ہو۔ اے رب کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم میں سے تو جس عمل سے بھی ناراض ہے اسے اس عمل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس عمل کی وجہ سے تو راضی ہے، ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی ناکامیوں سے بچا، آخرت کے اندھیروں سے بچا، آخرت کے اگنورنس سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ جس کی جو پرابلم ہے تو سولو کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی تجھ سے دور ہے تو اے اللہ اسے اپنے قریب کر دے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے گناہوں سے معافی دے دے، گناہوں سے اس کے دل پھیر دے۔ اگر کوئی آپ سے شرک کر رہا ہے تو اے اللہ اسے اپنا تعارف نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اس کی آنکھوں پر موجود وہ پردہ جو شیطان نے اس کو باندھا ہوا ہے اسے ہٹا دے، اسے اپنی ذات اور اپنی صفات سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے ایمان کی صورت میں چلے گئے ہیں یا رب ان کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے والے ہیں اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اے اللہ ان کو، اگر ان کے نصیب میں ایمان، اگر ان کے نصیب میں کلمہ لکھا ہے تو اللہ ان کو مسلمان کر دے، ان کو ایمان والا بنا دے، ان کو اپنا فالوور بنا لے۔ اور اے اللہ جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ایسے شخص کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ایسے ملک کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم جس ملک سے، جس گھر سے، جس قبیلے سے، جس بھی اسٹریٹ سے اے اللہ موجود ہے اے اللہ اس میں موجود تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، تمام لوگوں کے مسئلوں کو آسان کر دے، تمام لوگوں کی دل کی نیک حاجات، نیک خواہشات کو قبول کر لے۔ اے اللہ بس ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم سے راضی ہو جاؤ، ہمیں اپنے آپ سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا آپ دے دے یا رب، ہمیں دنیا کی اندھیریوں سے اور اندھیری زندگی سے بچا لے، ہمیں نبی اوکے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اپنی باتوں کے لیے اکٹھا کیا اور اپنے قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے ہم پر کیا، ٹھیک ہے۔